ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون. تو کیا وہ جس کی نگاہ میں اس کا برا کام آراستہ کیا گیا کہ اس نے اسے بھلا سمجھا ہدایت والے کی طرح ہو جائے گا؟ اسی لیے اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے. تو تمہاری جان ان پر حسرتوں میں نہ جائے، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. شیطان تو انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے ہی. یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ شیطان نے جس شخص کے لیے کفر کو، گناہ کو، بت پرستی کو سنوار کر کے پیش کر دیا ہے تو وہ یہ غلط کام کرنے والا اپنے ان غلط کاموں کو بھی اچھا سمجھتا ہے، اور شیطان کے خوشنما بنا دینے کی وجہ سے ان برے کاموں کو پسند کرنے لگ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا شخص کیا ہدایت والے کی طرح ہو جائے گا، یعنی جو برے کام کرتا بھی ہے اور اس کو پسند بھی کرتا ہے، کیا ایسا بندہ اس بندے کی طرح ہو جائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے نور سے مالا مال فرمایا ہے. اصل میں یہ فطرت ہے انسان کی کہ ابتدا میں انسان گناہ تو کرتا ہے لیکن اس کو دل کے اندر افسوس ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں گناہ سے رک جاؤں، لیکن اگر وہ گناہ سے نہ رکے تو دل اسے بار بار کچوکے لگاتا ہے، گناہ مت کر مت کر مت کر. لیکن جب ایک زمانے تک بندہ اپنے دل کی آواز کو دباتا رہتا ہے تو ایک زمانہ وہ بھی آتا ہے کہ دل کی آواز سلو پڑ جاتی ہے، دب جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور پھر اسی کیفیت کے اندر کئی دن تک بندہ رہتا ہے، گناہ کرتا ہے لیکن احساس نہیں ہوتا، اور پھر ایک زمانہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ دور آتا ہے کہ وہ گناہ اب اس کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ گناہ کے اندر ایسا مگن ہو جاتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے اور فخر بھی کرتا ہے میں نے یہ کام کیا ہے. تو اسی کیفیت کو یہاں پہ بیان کیا گیا کہ شیطان کا کام کیا ہے، بندے کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے، اور صرف گناہ کرواتا نہیں ہے بلکہ گناہ کو بندے کی نظر کے اندر اچھا کر کے دکھاتا ہے. اور ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ جس شخص کے لیے اس کے برے اعمال سنوار دیے گئے وہ برے کاموں کو اچھا سمجھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے آپ کے دل کے اندر کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے، لوگ نہیں آتے تھے، گناہ سے روکتے تھے، لوگ نہیں رکتے تھے، تو آپ کے دل کو تکلیف ہوتی تھی. آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں اور نور ایمان سے منور ہو جائیں، لیکن جب وہ اس چیز کو نہیں کرتے تھے، ہدایت کی طرف نہیں آتے، میرا آقا علیہ السلام کے دل کو تکلیف ہوتی تھی. اور ادھر کافروں کا کیا حال تھا؟ رب فرماتا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں، یعنی کر تو رہے تھے بت پرستی اور گناہ کے کام، اور سمجھ یہ رہے تھے کہ ہم نے تو بہت اچھا کام کیا، ہم نے تو بہت بڑا کام کیا ہے. تو یہ گناہ تو گناہ ہوتا ہی ہے، اور گناہ کو اچھا سمجھنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا کہ اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کیا وہ ہم میں سے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں کام حرام ہے اس کے باوجود بھی کرتے تھے، ان کو معلوم ہوتا تھا زنا حرام ہے اور بے قصور شخص کو قتل کرنا حرام ہے، پھر بھی ان کاموں کو کرتے تھے. تو یہ لوگ یہود و نصارہ اور مجوس ہیں، اور فرمایا کہ میرا گمان یہ ہے کہ خارجی بھی انہی میں سے ہیں.
یعنی فرماتے ہیں یہ جو برے کام کر کے جو اچھا سمجھتے ہیں، خارجی بھی انہی میں سے، خارجی جیسے اس دور کے اندر وہابی، دیوبندی وغیرہ، یہ لوگوں کو نیک کام سے روکتے اور سمجھتے ہم لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم لوگ میلاد شریف سے روکتے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم 11ویں سے روک رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام پر سلام پڑھنے سے روکتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو ابو قلابہ فرماتے میرا گمان یہ ہے کہ خوارج بھی انہی میں سے ہیں، کیونکہ خارجیوں نے تمام اہل بصرہ کے خلاف اپنی تلوار نکالی اور وہ مسلمانوں کے قتل کو جائز سمجھتے تھے۔ اور اس دور میں وہابیوں کو دیکھ لے، وہابیوں نے جب مکہ اور مدینہ پہ قبضہ کیا تو مسلمانوں کو قتل کیا، اور قتل کیا سمجھ کے کیا؟ یہ سمجھ کے کیا کہ یہ سب مشرک ہیں، ان سب کو قتل کرنا ثواب کا کام ہے۔ تو حضرت ابو قلابہ کی اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ وہابیوں پر بھی صادق آتی ہے، جو کرتے تو گناہ کا کام ہے، مسلمانوں کو مشرک قرار دے کر قتل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس یہاں پر بیان فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ گناہ سے باز کیوں نہیں آتے، تو حسرت کا ذکر کیا گیا۔ حسرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو نیکی اور اچائی فوت ہو جائے اس پر غم کو حسرت کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی بندے کو نیک کام کرنے کا موقع ملا اور وہ نیک کام نہیں کر سکا تو دل میں جو افسوس ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حسرت۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ کے برے عقائد اور برے اعمال کو دیکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو پے در پہ غم ہوتا تھا، اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ان کے لیے حسرتیں نہ آئے۔ یعنی آپ کو یہ حسرت تھی کہ وہ شرک نہ کرتے اور یہ حسرت تھی کہ وہ فحش کام نہ کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اپنے اختیار سے گمراہی کو پسند کیا ہے، لہذا محبوب ان کے اوپر حسرت نہ کریں آپ۔ اور اس کے بعد میں آگے جو ارشاد فرمایا گیا وہ ایک ایسی مثال بیان کی گئی جو قرآن مقدس کے اندر بار بار بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ۔ اور اللہ ہے جس نے بھیجی ہوائیں کہ بادل ابارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں تو اس کے سبب ہم زمین کو زندہ فرماتے ہیں، ان کے مرے پیچھے یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بیان فرمایا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ چیز بار بار کیوں بیان ہو رہی ہے؟ اصل میں اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دی تو ہمیں اس چیز کا احساس نہیں، ورنہ جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں پر لوگ قیامت کا ڈٹ کر کے انکار کرتے تھے اور ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو قرآن مقدس میں حشر و نشر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر بار بار اس چیز سے استدلال کیا گیا کہ زمین مردہ اور بنجر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرما کر اس مردہ اور بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے تو وہ شاداب ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح زمین بنجر ہو، مردہ ہو، بارش کے بعد میں زرخیز اور شاداب ہو جاتی ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، باغات میں ہر قسم کے میوے لگتے ہیں، طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ یہ ایک ایسی بالکل سامنے کی مثال تھی کہ بندہ اگر اس میں ذرہ برابر بھی غور کرتا نا تو وہ قیامت کا انکار کرنے سے باز آ جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب الذنب، یہ عجب الجنب کا مطلب آپ سمجھ لیں، عجب الجنب یہ کمر کے نچلے حصے میں جو باریک ہڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو انسان میں سب سے پہلے اسی ہڈی کو پیدا کیا جاتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے، اگر مٹی میں مل بھی جائے نا تو اس ہڈی کو باقی رکھا جاتا ہے، اسی سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ حضرت ابو رزین کہتے ہیں اپنے چچا سے روایت کرتے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ مردوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا کبھی تم نے ایسی وادی کے پاس سے گزرے ہو جو پہلے بنجر اور خشک ہو اور دوبارہ اس کے پاس سے گزرے ہو تو وہ سرسبز اور لہلانے لگ جائے، تو جس طرح بنجر زمین بعد میں لہلانے لگ جاتی ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ مرے ہوئے انسانوں کو زندہ فرماتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عجب الذنب کے سوا انسان کا پورا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے۔
کیونکہ فرمایا گیا کہ اس کا جسم دوبارہ بنایا جائے گا، اور یہ جو ریڑھ کی ہڈی میں جو یہ ایک باریک ریزہ ہے، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ بنائے گا، اور اسی کا نام رکھا گیا ہے عجب الذنب۔ یہ عربی زبان میں بولا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انسان کی ایک ایسی ہڈی ہے جس کو زمین کبھی نہیں کھاتی، قیامت کے دن انسان اسی میں بنایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی ہڈی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس ہڈی کا نام ہے عجب الذنب۔ یہ وہ ہڈی ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی کے اندر، یعنی کمر کے نچلے حصے میں باریک سا یہ حصہ رہتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو شیر کھا جائے تب بھی وہ حصہ باقی رہتا ہے، آگ میں جل جائے وہ حصہ باقی رہتا ہے، انسان جو ہے وہ بالکل گرسل جائے وہ حصہ باقی رہتا ہے، یعنی وہ ایک حصہ ایسا ہے ذرہ جو باقی رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے دوبارہ انسانوں کو پیدا فرمائے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عجب کیا ہے، یعنی جو یہ ہڈی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ رائی کے دانہ کی مثل ہے، ایک دم باریک ریزہ ہے، ہو سکتا ہے کہ دوربین سے نظر آئے، بہت باریک ریزہ ہے۔ آدمی کے جس جز کی سب سے پہلے پیدائش ہوتی ہے وہ یہی حصہ ہوتا ہے، اور اسی جز کو باقی رکھا جاتا ہے تاکہ اسی سے انسان کو دوبارہ جسم بنایا جائے، اور اس جز کو باقی رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے پہچان سکیں کہ اس جز میں فلاں انسان کی روح داخل کرنی ہے، کیونکہ اگر مثال کے طور پر ایک شیر ہے، اس نے 10 لوگوں کو کھا لیا تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا انسان کون سا ہے؟ تو یہی ایک باریک حصہ رہتا ہے جو فرشتے جس کو پہچان کر کے اس کے اندر اس روح کو داخل کیا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کی ہڈیوں کو باقی رکھا گیا تھا، اگر فرشتوں کے لیے جز کو باقی نہ رکھا جاتا تو اس میں بھی نہیں اس جسم میں روح داخل نہ ہوتی بلکہ اس کے مثل میں داخل ہوتی، لہذا اس جز کو باقی رکھا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے دوبارہ پھر انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سر کی سب سے پہلے تخلیق، یعنی آپ کا سر سب سے پہلے بنایا گیا، اور یہاں پہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے یہ ہڈی بنائی جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہو سکتا ہے کہ یہ خصوصیت ہو کہ آپ کی تخلیق سب سے پہلے سر سے ہوئی، ورنہ دیگر انسانوں میں سب سے پہلے یہی جز بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واضح مثال دے کر کے بتایا کہ تم دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں جو انکار کر رہے ہو، اگر تم غور کرو نا کہ جو زمین مردہ ہو جائے وہ دوبارہ کیسے لیلا اٹھتی ہے، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دوبارہ تمہیں ایسے ہی زندہ فرمائے گا۔ اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ جسے عزت کی چاہ ہو تو عزت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے، اور جو برے داؤں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور انہی کا مکر برباد ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا عزت وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے تو وہ عزت کہیں اور نہیں ملے گی، وہ خدا کی بارگاہ میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ فرمایا آپ کہیے اللہ ملک کے مالک، تو جس کو چاہے ملک عطا کرے، جس سے چاہے ملک چھین لے، تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تمام اچھائیاں تیرے ہی دستے قدرت میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری عزتوں کا مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عزتوں سے مالا مال فرمایا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے بھی کہ بے شک تمہارا پروردگار روزانہ اعلان کرتا ہے کہ میں عزیز ہوں، عزت والا ہوں، جو دارین کی عزت چاہتا ہے وہ عزیز کی اطاعت کرے، یعنی عزت دینے والا اللہ ہے، جو عزت چاہتا ہے وہ اللہ کا کہنا مانے، تو جو اللہ کا کہنا مانے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ کیونکہ اگر بندہ کسی دوسری مخلوق سے عزت طلب کرے گا تو عزت نہیں ملے گی بلکہ ذلیل ہو کر کے رہ جائے گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ ادھر ادھر عزت کی تلاش میں گھومتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا ہے، اور جو نیک بن کر اللہ کی اطاعت کرتے اللہ ان کو اتنی عزت دیتا ہے، وہ اپنے کمرے میں بند رہتے ہیں، لوگ لائن لگا کر کے ان کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، لوگ جو ہے وہ ان کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ یہ عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور کیا فرمایا
کہ الی یصعد الکلم الطیب، یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، اور جو نیک کام کرے وہ اسے بلند کرتا ہے۔ اللہ کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یا تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اور یا پھر اس سے مراد تمام تسبیح، تحلیل، ذکر و اذکار جو بھی ہم کرتے ہیں۔ یہ حضرت مخارق بن سلیم کہتے ہیں ہم نے عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ جب ہم تم سے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کی تصدیق میں تمہارے سامنے کتاب اللہ کو پیش کرتے ہیں۔ جب مسلمان بندہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، تبارک اللہ، تو فرشتہ ان کلمات کو لے کر اپنے پروں کے نیچے رکھ لیتا ہے، پھر ان کلمات کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتا ہے، اور وہ ان کلمات کو لے کر فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتا ہے تو فرشتے ان کلمات کے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں عبداللہ ابن مسعود نے یہی آیت کریمہ پڑھی کہ پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، ہم جو نیک کام کرتے ہیں، جو نیک باتیں بولتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کو پاکیزہ کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ انسان کو یہ پاکیزہ کر دیتا ہے، اور یہ کلمہ توحید پہ دلالت کرتا ہے، اور توحید ہی نجات کا دار و مدار ہے، توحید ہی پر۔ اور اس کلمہ کو پاکیزہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ شریعت میں یہ کلمہ بڑا پسندیدہ ہے، اور ملائکہ علیہ السلام اس سے محظوظ ہوتے ہیں، ان کو بڑا لطف ملتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ پاکیزہ کلمہ اللہ کی بارگاہ میں چڑھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں چڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو فرمایا گیا کہ کلام جو ہے وہ ہم زبان سے بولتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں تو نظر ہی نہیں آتا ہے، تو کیسے اوپر چڑھ جاتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کو مجسم کر دے، فرشتے اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں، ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے لوگ کہتے تھے کہ ہوا ہم کو نظر نہیں آتی، ہوا کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، آج آپ دیکھ لیں ہوا کو جو ہے وہ ناپا جا رہا ہے، انسان کے بدن میں کتنا ٹیمپریچر ہے وہ نظر تو نہیں آتا لیکن اس کو بھی ناپا جاتا ہے۔ تو جو چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی آج سمجھ میں آ رہی ہیں، اور جو آج سمجھ میں نہیں آ رہی وہ کل قیامت کے دن سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو کلمات جو نیک ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں چڑھتے ہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیتا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے وہ آسمان پہ نہیں لے جائے جاتے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے ان نامہ اعمال کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں جن نامہ اعمال کے اندر ان کلمات کو لکھا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی معنی مراد لیا جائے، اس کے بعد میں فرمایا کہ جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی نیک کام کو اللہ بلند فرماتا ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کلمہ طیبہ یہ عمل کو بلند کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر بندہ کلمہ طیبہ نہ پڑھے، ایمان نہ لائے، تو کتنے بھی نیک کام کرے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کلمہ طیبہ یہ عمل کو بلند کرتا ہے، بندہ جب ایمان لے آتا ہے پھر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیک عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو بندہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنی عزتوں سے مالا مال فرماتا ہے، اور کیا کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور عمل صالح نیک کام سے مراد کیا ہے؟ یا تو اس سے مراد ہے فرائض ادا کرنا، اور یا پھر اس سے مراد ہے اور دوسرے نیک کلام اور دوسرے اعمال صالحہ، اور اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اور بھی دیگر نیک کام اس کے اندر سب کے سب داخل ہیں۔ اور اخیر میں جو یہ فرمایا گیا تھا نا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، جو مکر کرتے ہیں، برے داؤں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ تو فرمایا گیا اس سے مراد وہ کفار ہیں جو میرے آقا علیہ السلام کے خلاف دار الندوہ میں جمع ہو کر کے قتل کے منصوبے بناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مکر ان کے منہ پر دے مارا، وہ بدر کے کنویں میں مار کر گرائے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سربلندی عطا فرمائی، ان کے سارے داؤں دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ مامون فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله۔